بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی رات کو پہرا دیں تاکہ بقیہ لوگ آرام کی نیند سو سکیں۔ 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ اور دشمن کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ دشمن شب خون مارے اور لوگوں کو نقصان ہو۔ وہ دونوں صحابہ پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر تو بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپس میں مشورہ کیا کہ اگر دونوں جاگتے رہے تو ممکن ہے کہ آخر پہر میں دونوں کو نیند آ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک بندہ ابھی سو جائے اور دوسرا جاگتا رہے، بعد میں دوسرا جاگ جائے اور پہلا سو جائے۔ اس طرح فرض منصبی بھی پورا ہو جائے گا اور وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ چنانچہ جو صحابی جاگ رہے تھے انہوں نے سوچا کہ میں خاموشی سے فقط ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، کتنا ہی اچھا ہو کہ میں 2 رکعت ہی پڑھ لوں۔ چنانچہ 2 رکعت کی نیت باندھی اور سورہ کاف پڑھنا شروع کر دی۔ سورہ کاف پڑھنے میں کچھ ایسا مزہ آیا کہ پڑھتے ہی رہے۔ اسی اثنا میں دشمن ادھر کہیں آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ لشکر تو سویا ہوا ہے، قریب کوئی ایسا تو نہیں جو میرے پہرے میں ہو۔ اس نے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ اس نے دور ہی سے ایک تیر مارا جو ان کے جسم پر لگا اور خون نکل آیا، مگر وہ سورہ کاف پڑھ رہے تھے۔ دوسرا تیر مارا تو خون دوسری جگہ سے نکل آیا، مگر پھر بھی قرآن پڑھتے رہے۔ اس طرح کئی تیر ان کے جسم میں لگے اور خون نکلتا رہا۔ خون نکلنے سے وضو کے ٹوٹنے کا مسئلہ اس وقت تک واضح نہیں ہوا تھا۔ وہ قرآن پڑھتے رہے حتیٰ کہ محسوس ہوا کہ جسم سے اتنا خون نکل چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاؤں۔ اگر گر گیا تو پھر میرے بھائی کو کون جگائے گا اور لشکر کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ تو ذمہ داری میں کوتاہی ہوگی۔ لہٰذا جلدی سے سلام پھیرا اور دوسرے صحابی بھائی کو جگا کر کہنے لگے کہ دشمن تیروں پر تیر مارتا رہتا تو میں ان کو کھاتا رہتا، مگر سورہ کاف کو مکمل کیے بغیر میں کبھی سلام نہ پھیرتا۔ مجھے قرآن پڑھنے میں یوں مزہ آ رہا تھا، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا آئیں اور عرض کرنے لگیں کہ میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آئی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوال پوچھو۔ وہ کہنے لگی سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ مرد لوگ نیکی میں ہم سے آگے نکل گئے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ مرد لوگ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، انہیں اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ جہاد میں آپ کے ساتھ جاتے ہیں، جے قبرستان میں جا کر جنازہ پڑھتے ہیں، مردے کے کفن دفن میں شریک ہوتے ہیں، جبکہ ہم گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں تو ہمیں یہ نیکیاں نہیں ملتی۔ مرد ہم سے آگے نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت گھر کے اندر نماز پڑھ لیتی ہے اس کو اس مرد کے برابر ثواب ملتا ہے جو مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرض نماز مسجد میں جا کر ادا کرنے والے کے برابر ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا جو عورت اپنے بچے کی خاطر رات کو جاگتی ہے، بچہ دودھ کے لیے جاگا یا اپنی کسی قضائے حاجت کے لیے جاگا اور ماں کو جاگنا پڑا، فرمایا جو عورت اپنے بچوں کی وجہ سے رات جاگتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس مجاہد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو سرحد پر کھڑا ہو کر ساری رات پہرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔